ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ. تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا. تھوڑے سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں, ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا, چوہا, اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا. السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے. تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا, کام ہے ضروری. تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے, میں گھنٹوں لگیں گے, میں ہاتھی ہوں, کوئی مذاق نہیں ہوں. چوہے نے کہا نہیں بہت ہی اہم کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا, چوہے نے کہا بس ہو گیا کام, واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی, مجھے اتنی مصیبت سے نکلا. اور میں, چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم پہ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا. کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو, کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے, یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں, تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا. حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے, حضرت آدم اور حوا, لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے؟ تہذیب. لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب. ایک جاہل پیر تھے, جاہل پیر ہوتے ہیں نا اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب. انہوں نے کہیں کدو کی فضیلت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ کدو کی فضیلت. نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند تھا, یہ صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہوا ہے, اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا, تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی, صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ ایک طبعی چیز ہے نا, کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو, یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا, انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا, نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا, تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے, تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا, یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں, میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ. ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں, کدو شریف کہاں, ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. تو یہ جو فارمی چکن ہے نا, اس بیچاری کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا, حاملہ گائے, اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں, اس سے کوئی اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چٹکلا سناتا ہوں نا, کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے, ایک مس تھی, انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو, پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے, سارے معاہدے کروا لیے, ملک کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے. جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟
جان دے دیں گے, زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے. میں تو ایک جگہ حیران ہو گیا, ہم کہیں جنگل میں گئے تفریح کے لیے, تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹرویو لینے کا, ان کا کلچر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب 2 ذرا ایجڈ سی خواتین تھیں, تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں, یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں. ہم وہاں قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی. تو تھائی زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے, تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے عالم ہیں, یہ آئے ہیں, یہ آپ سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, تو گپ شپ ہوئی. تو پھر جب انہوں نے تعارف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہیں, تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ, وہ تھیں تو بدھسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے گاڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. تو میں نے کہا یہ دونوں لیڈیز کے اولاد, یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو, ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے, دونوں کی اولاد نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے, یعنی شوہر کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں. تو میں نے ان کو, ویسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے, میں نے تھوڑا مزاق کیا, میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی. بھائی اولاد کے لیے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا, یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی ان کو اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم. تو ایسے عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت نظر نہیں آتی. تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو حلیہ کیسا ہونا چاہیے, یہ نیچر ہے بھائی, مرد بن کے رہے اور عورت بن کے رہے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے, اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا, یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے, چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں, وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو, ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی, میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کے کھا وہ لو, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, بھائی ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی. جب مدرسے گئے نا, تو ایک تو ملا کے لفظ سے بھی ایک وحشت ہوتی تھی, اوپر سے مدرسے گئے تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ٹینڈ کرانے کا حکم دے دیا. پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں, وہ ہر وقت جو ہے نا, وہ کہیں گلاس نظر آتا تو بالوں کی پف بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ایک تو اتنی بڑی قربانی دی کالج لائف کو چھوڑ کر, وہ عیاشیوں کو چھوڑ کر. حضرت کا مدرسہ بھی ایسا تھا, 8 طلبہ تھے اس وقت ٹوٹل, کوئی بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا. تو اس میں جانا ایک, میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی, اور اوپر سے آرڈر کیا آیا کہ یہ کیا کرا دو, بڑا طبیعت پہ شاک گزرا. گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مذاق اڑائیں گے, لوگ بھی, دوست احباب بھی, یار کیا بنا کے. اس لیے میں مدرسوں میں ٹرینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف ہوں. اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے نا 8-10 سال زلفیں, یہ اس ٹرینڈ کے احتجاج میں رکھی تھی. جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے بال چھوڑ دی. لیکن کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج میں خود. خیر وہ ٹرینڈ تو میں نے کرائی, دوبارہ رکھ لیں گے بال انشاءاللہ. تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ, یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹرینڈ کرا دو, تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک طالب علم تھا, اس نے مجھے ایک شعر سنایا, تو بڑی تسلی ہوئی. شعر اصل میں تو یوں ہے, رضینا قسمت الجباری فینا, حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ عنہ. لنا علم وللجہال معلوم, ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. قسمت الجبار, جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا, ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم, کہ اللہ نے ہمیں علم دیا. وللجہال مال, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی, یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا, علم. آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں.
فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اصل شعر یوں تھا، تو اس طالب علم نے اس کو چینج کیا، جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا، سر پہ ٹنڈ ہو رہی تھی، تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا، اپنا غم ہلکا ہو جائے، تو اس نے کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے، رزینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال۔ آگے دلیل، فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور ٹنڈ ہمیشہ بڑھ گئے، ٹنڈ ہمیشہ کیا رہے گی؟